مولوی اور صوفی۔ جس دن سے مدرسے کے مولوی صاحب کی اپنے شاگرد کے ساتھ فحش ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وطن عزیز میں تو بھونچال سا آ گیا ہے۔ ارباب علم و دانش کا وہ طبقہ جو اولیاء اللہ اور اہل حق سے بیر رکھتا ہے، اس کو تو شاید موقع ہی مل گیا۔ اس نے اپنی توپوں کے دہانے کھول دیے اور نفرت اور حقارت کی گولہ باری شروع کر دی۔ مجھے بھی بہت سارے لوگوں کے فون پیغامات آئے کہ یہ اللہ والے کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ والوں کا حقیقی کردار چہرہ یہ ہے؟ یہ مذہب کے علم برداروں نے کیسی فحش حرکات شروع کر دی ہیں؟ یہ ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ خود کو مذہبی مقدس چادر میں چھپا کر رکھتے ہیں، جبکہ ان کا اصل کردار یہی ہے۔ منکرین روحانیت کو تو ایسے مواقعوں کی تلاش ہی رہتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے پہلے اپنے انداز سے اپنے بغض کا اظہار نفرت اور حقارت سے کیا۔ ایک بندے کے گناہ میں سب نیک لوگوں کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ ایسے شدت پسند لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ کالی بھیڑیں زندگی کے کس شعبے میں نہیں ہیں؟ معاشرے کا کون سا طبقہ ایسا ہے جہاں پر ہمیں قول و فعل کا کھلا تضاد نظر نہیں آتا؟ لیکن مخالفین جب اپنے باطنی بغض کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ایک شخص کی غلطی یا گناہ باقی نیک لوگوں پر لگا دیتے ہیں۔ دوسری بات، مولوی اور صوفی میں بہت فرق ہے۔ مولوی ظاہری عبادت پر زور دیتا ہے، جبکہ صوفی باطنی عبادت پر بھی کاربند ہوتا ہے۔ ساتھ ہی صوفی ہمہ وقت تزکیہ نفس پر کاربند ہوتا ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق پڑھ لیں، ہر صفحے پر ہمیں مولوی کوچہ اقتدار کی جھوٹی ہڈیاں چوستا نظر آتا ہے، جبکہ صوفی جابر حکمران کو للکارتا نظر آتا ہے۔ آپ پاک و ہند کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر دور میں ایسے جانباز حق گو ہمیں نظر آتے ہیں جو ظالم و جابر حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو ظلم سے روکتے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی جانباز حق گو ہمیں مسلم حکمران محمد بن تغلق کے دور میں نظر آتا ہے۔ علاء الدین خلجی نے 84 کامیاب جنگوں میں سارے ہندوستان کے خزانے اپنے محل میں جمع کر لیے۔ اس کی وفات کے بعد خانہ جنگی کے بعد اس کا صوبیدار غیاث الدین تغلق تخت دلی پر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اس کے تھوڑے دور حکومت کے بعد اس کا بیٹا محمد بن تغلق ہندوستان کے تخت پر پورے کروفر اور شان سے براجمان ہوتا ہے۔ یہ مسلم حکمرانوں میں سب سے زیادہ عجیب و غریب بادشاہ تھا۔ حافظ قرآن، مفتی، 5 وقت کا نمازی، لیکن ظلم و بربریت کا پتلا۔ اس کا ظلم و ستم عوام پر ہی نہیں، اولیاء کرام بھی اس کا مشق ستم بنے۔ مشہور مورخ ابن بطوطہ اس بارے میں لکھتا ہے، یہ شکار کا بہت شوقین تھا۔ جہاں ہزاروں جانوں کی خون ریزی کرنا، پھر اس کا شوق انسانوں کی جان لینے لگا۔ اس کی حکمرانی میں شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہو جس میں اس کے سامنے کسی بھی گناہ کو بے دردی سے قتل نہ کیا گیا ہو۔ مجموعہ ازداد یہ شخص عجیب و غریب مزاج کا مالک تھا۔ اچانک ایک دن فیصلہ سنایا کہ ساری عوام دہلی شہر کو چھوڑ کر نئے شہر دیوگیر میں آباد ہو جائیں، جس کو اس نے اپنا تخت بنا لیا تھا۔ یہ علاقہ دکن میں دلی سے دور تھا، جس کا نام دولت آباد رکھ دیا گیا تھا۔ حکم یہ جاری کیا کہ دلی کے تمام مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان دہلی کو چھوڑ کر دولت آباد چلے جائیں۔ اس طرح دہلی کا بارونق دہر ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑتے وقت دیواروں سے لپٹ لپٹ کر روتے رہے، لیکن اس کو کسی پر ترس نہ آیا۔ یہ وہی بادشاہ تھا جس نے تخت نشین ہوتے وقت عادل شاہ کا لقب اختیار کیا تھا۔ ستم ظریفی یہ کہ یہ عادل شاہ ہو کر عوام پر ظلم و ستم کی پہاڑ توڑ رہا تھا۔ متشدد مزاج اس قدر کہ جنگلی جانوروں کی بجائے انسانوں کے خون سے اپنے تیروں، تلواروں، خنجروں کی پیاس بجھاتا۔ مختلف قسم کی دلخراش سزائیں دے کر ان کو قتل کر کے مقتولین کے سر کاٹ کر بلند مقامات پر کئی دن لٹکائے رکھتا، تاکہ عوام کے دلوں پر دہشت بٹھائی جا سکے۔ ایک بار فوج کے ساتھ نکلا تو کئی میل تک ہزاروں انسانوں کا خون بہایا گیا۔ اس کے اس مزاج کی وجہ سے اکثر مورخین اس بادشاہ کو عادل شاہ کی بجائے خونی شاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اپنے مزاج کی تسکین کے لیے انسانوں کو مختلف انداز سے سزائیں دیتا۔ جب کسی کا برا دن آتا اور وہ اس کی گرفت میں آتا اور سلطان محمد پہلے سے ہی فیصلہ کر چکا ہوتا تھا کہ اس کو سزا دینی ہے، تو خود کو نیک، عادل، پارسا ثابت کرنے کے لیے اس کو قاضی کے سامنے پیش کرتا۔
اگر قاضی اس کے فیصلے سے اختلاف کی جسارت کرتا تو اس سے طویل بحث و مباحثہ کرتا، انہیں قائل کرتا کہ اس کو ہر حال میں سزا دو۔ مفتی بیچارے اپنی جان بچانے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے، پھر یہ اس شامت کے مارے انسان کو بے دردی سے قتل کرا دیتا۔ طبیعت میں انتقام مزاجی اور بے قراری اس قدر زیادہ تھی کہ اگر قاضی نے فیصلہ دے دیا تو چاہے آدھی رات کا وقت ہوتا، یہ پھر رات کو ہی اسی شخص کو قتل کرا دیتا، اس کو معاف نہ کرتا۔ اتنی شیطانی ذہانت چالاکی کو اپنے مزاج کی تسکین کے لیے خوب استعمال کرتا۔ اگر کوئی قاضی بادشاہ کو بتاتا کہ یہ مجرم نہیں ہے، بادشاہ سلامت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، تو یہ قاضی سے قائل ہونے کی بجائے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقدمے کو دوسرے دن پر ملتوی کر دیتا، پھر رات کو ایسے دلائل سوچتا کہ قاضی کو مطمئن کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ کروا سکے، پھر کئی دن لگا کر مختلف ترکیبیں سوچ کر بے گناہ کو سزا دلا کر اس کو سکون ملتا۔ ہندوستان پر مسلم حکمرانوں میں اس جیسا مجموعہ ازداد حکمران کوئی دوسرا نہیں گزرا، کیونکہ دوسرے بادشاہ اگر شراب، شباب، ناچ گانے میں مشغول نظر آتے تو کھل کر دربار میں کرتے، وہ نیکی اور پارسائی کا دعویٰ نہ کرتے، لیکن یہ نماز روزے کا پابند، مذہبی عبادات پر کاربند، اسلامی احکامات کا ماننے والا، بزرگان دین سے عقیدت اور احترام کا خوب مظاہرہ کرتا۔ ایک طرف تو بزرگان دین اولیاء حق سے خوب عقیدت کا اظہار کرتا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی زندگی میں ان کی قدم بوسی کرتا، ان کے جنازے کو کندھا دیتا، ان سے بھرپور عقیدت کا اظہار کرتا۔ اپنی منمانی کرنے والا محمد بن تغلق اپنی خواہشات کی تکمیل میں خزانوں کے منہ کھول دیتا۔ اچانک خیال آیا کہ میرے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، لہٰذا 1,00,000 کا لشکر تیار کر کے اس کو چین کی تسخیر پر بھیج دیا، جو موسمی شدت سے راستے میں ہی ہلاک ہو گئے۔ پھر اچانک خیال آیا سونے چاندی کی جگہ چمڑے کے سکے جاری کر دیے۔ جب لوگوں نے ایسے سکے گھروں میں ہی بنانے شروع کیے تو فیصلہ واپس لینے پڑا۔ خود کو عقل کل سمجھنے والا یہ بادشاہ مظلوم عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ علماء دین، ارباب علم و دانش سب اس کے قہر کے سامنے سر تسلیم کر چکے تھے کہ اس مشکل وقت میں بزم تصوف سے ایک جانباز، جرت کا پیکر درویش شیخ شہاب الدین احمد جام اٹھا اور بادشاہ کو للکار کر کہا کہ محمد بن تغلق عادل شاہ نہیں بلکہ خونی شاہ ہے، جو عوام پر عدل کرنے کی بجائے ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ یہ الفاظ ایک مرد درویش کے منہ سے ہی نکل سکتے تھے۔ ان الفاظ کی بازگشت جب شاہی ایوانوں تک پہنچی تو زلزلہ آ گیا کہ شیخ جام کو جرت کیسے ہوئی محمد بن تغلق کو ظالم شاہ کہنے کی۔